بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ حزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلب میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ خدمت میرے سپرد رہی، جس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرورت مند سمجھتے تو آپ ارشاد فرما دیتے، میں جا کر کہیں سے قرض لے کر چادر اور کھانے کی کوئی چیز خرید لاتا اور چادر اسے پہنا دیتا اور کھانا کھلا دیتا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے سامنے سے آتا ہوا ملا۔ اس نے کہا، اے بلال، مجھے خوب وسعت حاصل ہے، تم کسی سے قرض نہ لیا کرو، جب ضرورت ہو مجھ سے ہی لیا کرو۔ میں نے اسی سے قرض لینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، او حبشی! میں نے کہا، میں حاضر ہوں، کیا کہتے ہو؟ وہ بڑی ترش روئی کے ساتھ پیش آیا اور بہت برا بھلا کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، عن قریب ختم ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، 4 دن باقی ہیں۔ اگر تو نے اس مدت میں قرضہ ادا نہ کیا تو میں تجھے اس کے عوض غلام بنا لوں گا۔ میں نے تم کو یہ قرضہ جو دیا ہے وہ تمہاری یا تمہارے ساتھی کی بزرگی کی وجہ سے نہیں دیا ہے، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم میرے غلام بن جاؤ، پھر تم پہلے جس طرح بکریاں چرایا کرتے تھے اسی طرح تمہیں بکریاں چرانے میں لگا دوں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، اور ایسی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب میرے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ پھر میں نے جا کر اذان دی۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے تو میں نے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں نے اندر جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ جس مشرک کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تھا کہ میں اس سے قرضہ لیتا رہتا ہوں، آج اس نے آ کر مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، اور اس وقت نہ آپ کے پاس اس کے قرضے کی ادائیگی کا فوری انتظام ہے اور نہ میرے پاس ہے، اور وہ مجھے ضرور رسوا کرے گا۔ اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ان مسلمان قبیلوں میں سے کسی قبیلہ میں چلا جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے دیں گے جس سے میرا یہ قرضہ ادا ہو سکے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں اپنے گھر آیا اور اپنی تلوار، تھیلا، نیزہ اور جوتی اپنے سرہانے رکھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے صبح کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر نیند آئی، پھر فکر کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی، لیکن جب میں دیکھتا کہ ابھی رات باقی ہے تو میں دوبارہ سو جاتا۔ جب صبح کاذب ہو گئی تو میں نے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اتنے میں ایک صاحب نے آ کر آواز دی، اے بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں فوراً چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے قرضہ کی ادائیگی کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گزر بیٹھی ہوئی 4 اونٹنیوں پر نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامان سمیت تمہارے حوالے ہیں، تم یہ لے لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو۔ میں نے دیکھا تو ان پر کپڑے اور غلہ لدا ہوا تھا جو فدق کے رئیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ میں بھیجا تھا۔
چنانچہ میں نے وہ اونٹنیاں لیں اور ان کا سارا سامان اتارا اور ان کے سامنے چارہ ڈالا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں بقیع چلا گیا اور وہاں جا کر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ جس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرضہ ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ وہ کپڑے اور غلہ خریداروں کے سامنے پیش کرتا اور اسے بیچ کر قرضہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین میں کچھ بھی قرضہ باقی نہ رہا، بلکہ 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچ گئی، یعنی 80 یا 60 درہم۔ اسی میں دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ پھر میں مسجد گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جو کام تمہارے ذمے تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جتنا قرضہ تھا وہ سب اللہ نے اتروا دیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، 2 دینار بچے ہیں۔ قرض ادا کرنے کے بعد 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچی تھی، لیکن وہاں سے مسجد تک آتے آتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دیتے چلے آئے ہوں گے، اس لیے جب مسجد میں پہنچے تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو، جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا دیتے میں اس وقت تک اپنے کسی گھر میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور وہ خرچ نہ ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری اور اگلا دن بھی سارا مسجد میں ہی گزرا۔ شام کو 2 سوار آئے، میں ان دونوں کو لے گیا اور ان دونوں کو کپڑے پہنائے اور غلہ بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا جو تمہارے پاس بچا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے خرچ کرنے کی صورت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کی صورت پیدا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے اور یہ بچا ہوا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہو۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک اہلیہ محترمہ کے پاس گئے اور ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا اور پھر جس گھر میں رات گزارنی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ اخراجات کی صورت جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ نے سنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ اخراجات کی کیا صورت تھی۔ کوئی چیز بھی وہ بچا کے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اگر کچھ ہوتا تھا وہ اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاتے تھے جب تک سارا مال خرچ نہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔